بھائی یہ فرمائیے کہ کیا لڑکے کو بھی ولی چاہیے؟ بلال بھائی نہیں، شریعت نے ولی کے لیے لڑکی کے لیے ولی شرط رکھا ہے اور لڑکے کے لیے ولایت شرط نہیں ہے۔ اس کی پہلے ایک میں تھوڑی سی بات وضاحت کر دوں، میرے کے بعد مجھ سے پہلے بزرگوں نے بھائی نے بات کی ہے کہ ولایت صرف دادے اور باپ تک ہوتی ہے۔ جی، اہل السنہ والجماعہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کے قائل ہیں کہ ولایت کا مراتب وہی ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر وراثت میں اسبہ کے مراتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا، اس کے بعد باپ، اس کے بعد جو ہے وہ بھائی، اس کے بعد چچا۔ یہ 4 مراتب ہوتے ہیں اہل السنہ والجماعہ نے قرآن و سنت کی روح پر۔ یعنی کہ نکاح کے اندر اہل سنت میں جو لڑکا اور لڑکی ہے وہ برابر نہیں ہے رائے دینے میں، کیونکہ لڑکے کو ولی نہیں چاہیے، لڑکی کو ولی چاہیے۔ نہیں بلا صاحب، 2 باتیں کر دی نا آپ نے، ایک ہے رائے دینا، اچھا، ایک ہے نکاح کے ارکان کے اندر 2 افراد کے لیے چیزوں کا پورا ہونا۔ رائے میں تو دونوں کی رائے کا اعتماد ہے اور دونوں کی پسند ناپسند کا اعتبار ہے۔ نہیں، اس میں ولی نہیں ہے نا لڑکے میں، لڑکے کے لیے ولی شرط نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اب یہ فرق ہے، تبھی آپ قرآن سے چیک کر لیں۔ قرآن مجید نے عورت کے لیے عقل کی کمی نقص کا معاملہ تو بیان کیا ہے، جہاں سورۃ البقرہ کے اندر بیع کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ بیان کیا ہے کہ اگر 2 گواہ میسر ہوں تو ایک اور مرد ہو تو 2 اور نہیں ہے نا، فتذکر احداہما الاخری۔ عقلی سے تو تعلق نہیں ہے، نہیں، اس کا ایکسپوجر نہیں ہے نا اس چیز میں۔ کس چیز میں؟ کہ 2 گواہی اس لیے ہے کیونکہ بزنس میں اس کا ایکسپوجر نہیں ہے۔ نہیں، بزنس اس کا ایکسپوجر نہیں ہے تو اس معاملے ایکسپوجر ہے اس کا۔ کس میں؟ جی نکاح والے معاملے میں اس کی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے تو وہ وہاں بھی تو غلط ہو سکتی ہے، تجارت کے اندر بھی تو۔ اسی لیے تو شریعت نے اس کے اس معاملے کو ملحوظ رکھ کے اس کی بہتری کے لیے ولایت کو مقرر کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو شریعت جو ہے وہ لڑکے کی بہتری نہیں چاہتی، صرف لڑکے کو اللہ نے عقل اس کے معاملے مضبوط دی ہے، یہ اسی لیے تو اس کے لیے دوسرا بندہ نہیں ساتھ گواہ بنایا کہ اگر یہ بھول جائے تو پھر وہ کرے۔ نہیں، وہ اکنامیکل کنڈیشنز کے اندر ہے۔ نہیں، اکنامیکل کنڈیشن یہاں بھی اکنامیکل کنڈیشن ہی ہے، جہاں نارمل کنڈیشن نہیں ہے۔ پوچھا جائے گا یہ بچہ کس کا ہے، وہ کہے گی تمہارا ہے، تو ایک گواہی ہے۔ جب نرس آ کے بعد بتاتی ہے آپ کے بچہ ہوا تو وہ ایک گواہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گواہی کے مدارج، بلال صاحب خلطہ مبصرہ نہ کریں، گواہی کے مدارج ہیں۔ اب دیکھو زنا خبر میں گواہی نہیں ہے، نہیں، گواہی کے اندر بھی مدارج ہوتے ہیں بلال بھائی، گواہی کے مدارج ہیں۔ ایک ہے زنا کے ثبوت کی گواہی، ایک ہے آپ کے جو ہے وہ تجارت اور بیوہ کے مسائل، آپ کے عام مالی معاملات کی گواہی، ایک ہے رضاعت کے مسئلے کی گواہی۔ سب کا معیار اور اس کا جو ہے میزان ہے۔ تو اب آپ وہ جب رضاعت والا میزان اٹھا کے جب زنا پہ لگا دیں کہ ایک سے جو ہے وہ ماں تو ثابت ہو سکتی ہے رضاعت سے، یا نکاح کا معاملہ واضح ہو سکتا ہے، تو زنا ثابت کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور ایک تو یہ بتائیے کہ ہم عام طور پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے یہ فاسد ہے، جی، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ نکاح فاسد ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے میں ایک چیز کے عرض کر دوں، جو انہوں نے کہا قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا نظریہ، ہمارے پاس بھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایت ہے کہ اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہے۔ ہاں، وہ ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں، جب نبی نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تو نبی نے قرآن کے مقابلے میں اپنی اہل بیت و عترت کو رکھا تھا، اپنی انٹرپریٹیشن۔ ہاں، اس لیے میں چونکہ انہوں نے اشارہ کیا نا ہمارا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو میں نے کہہ دیا ہاں جی، ہاں جی، نہیں وہ یہی ہے، نہیں مقابلے میں نہیں، یہاں پہ مراد کہ ان کے ساتھ جو ہے، یعنی جیسے قرآن سے ہدایت ہے ویسے اہل بیت سے ہدایت ہے یہاں پر۔ اور اس لیے ہم قیاس، استحسان ان کو شرعی دلیل نہیں سمجھتے کہ مثلا ایک فقہ کے کسی دوسرے چیپٹر سے ہم دلیل لے کے اسی کو نکاح کے باب میں ہم فٹ کر دیں۔ تو یہاں پہ فاسد نکاح پہ جی، جو فاسد نکاح کے حوالے سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ نکاح جو ہے ویلڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس نکاح کو نہیں شریعت کی نگاہ میں نکاح مانا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ جی، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس میں کیا کنڈیشنز ہے؟ فاسد کن کنڈیشنز میں ہوتا ہے؟ اب نکاح فاسد اس میں یہ ہے کہ جو شریعت نے مختلف ہمارے لیے نکاح کے لیے شرائط رکھی ہے، مثلا لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اگر لڑکی رضامند نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جب اس سے نکاح کا اجازت لے رہا ہے نکاح خواہ، اس وقت وہ انکار کر دیتی ہے، وہ نکاح فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا ایجاب و قبول اور پریشر میں آ کے کر دے پھر نکاح فاسد ہوگا۔ ہاں، اب یہ ہے کہ اب وہ نکاح خواہ اسے ایسی چیزوں کا علم نہیں ہے، جب نکاح خواہوں سے اجازت لینے کے لیے گیا تو اس وقت اس نے اقرار کیا کہ میں راضی ہوں، اس سے اجازت لی گئی کہ آپ اس نکاح پہ رضا، بعد میں انکار کر سکتی ہے؟ جی، بعد میں انکار کر سکتی ہے۔ اب اگر تو بلوغت سے پہلے شرعی ولی کی اجازت سے نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، جیسے کم سنی میں، تو پھر جب بلوغت اور رشد پہ پہنچے گی اس وقت اسے یہ حق وہ بلوغت میں ہے، جی، وہ بلوغت میں ہے، یہ سارے حضرات اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں، وہ بلوغت میں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے انڈر پریشر اپنے ولی کے اس وقت ہاں کر دی تھی کہ خاندان سارا ہے، خاندان کا پریشر ہوگا، لیکن مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، مجھے بندہ قبول نہیں ہے۔ نہیں، وہ نکاح اگر اس نے اس وقت اجازت دے دی تھی، وہ نکاح جو ہے ویلڈ، شریعت کی نگاہ میں وہ نکاح تسلیم کیا جائے گا، چاہے دل سے نہ ہو،
ہاں جی دل سے، لیکن اب دیکھیے دل کے احوال نکاح خواہ تو نہیں جانے گا وہاں پر، نکاح ہو گیا تو نکاح کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے کہ نہیں ہے، نیت سے ہے کہ نہیں ہے۔ فسق پہ پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فسق کے نکاح کے اوپر۔ نکاح فسق ہوتا ہے، فسق کا مطلب یہ ہے ایک نکاح ہو چکا ہے، اچھا، لیکن اس کے اندر جو اس کے ولی ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے غیر کفو میں ہے۔ غیر کفو سے مراد ہے برابری میں دین کے اعتبار سے برابری نہیں ہے، دیانت کے اعتبار سے برابری نہیں ہے، پیشے کے اعتبار سے برابری نہیں ہے، نسب کے اعتبار سے برابری نہیں ہے، کسی بھی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو برابری ہے یہ لڑکے کی طرف سے برابری نہیں ہے، لڑکی کی طرف سے برابری کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لڑکی بے شک کم بھی ہو تو وہ نکاح ہوتا ہے، لڑکے کی طرف سے کفو۔ اچھا، اس کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرتی فاسد کہا ہے یہ فسخ کا، نہیں، سنیں دو چیز، ایک فسخ فاسد ہے اور ایک فسق نہیں، فسق کی بات ہو رہی۔ اچھا سنیں، نکاح فسق، نکاح ہو چکا تھا، اب بڑے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نکاح ہوا ہے اس میں معاشرتی خرابیاں ہوں گی، لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، معاشرتی مسائل بنیں گے، اس لیے وہ عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور عدالت ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے نکاح کو ختم کرتی، نکاح ہوتا ہے۔ جی پہلی نکاح ہوا ہے جی، تو عدالت ختم کرتی ہے، اس کا مطلب وہ خلا ہوگا یا طلاق ہوگی؟ وہی نا، نکاح فسق ختم کر دیا گیا نا۔ اچھا، یہ رائٹ عدالت کو کس نے دیا کہ وہ نکاح ختم کرے؟ کس نے؟ یہ شریعت نے دیا۔ میں دیکھیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رائٹ آدمی کے پاس نہیں ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر چکا ہوں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست ہے نا، یعنی ایک صحابی آیا، اس نے خلا ہو گیا، عورت جب مانگ رہی ہے تو بھائی خلا کیا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ابھی نکاح ہوا ہے تو اس کے والدین آ گئے ہیں یا بچی خود آ گئی ہے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ نکاح ختم کرنے سے کیا مطلب ہے؟ ختم کر، یہ طلاق نہیں ہے، یہ طلاق ہے، یعنی کہ جدائی ہے نا، ختم ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا۔ طلاق کہیں نا، نکاح دیکھیں، نکاح جو ہے ایک ایگریمنٹ ہے، دو افراد جوڑتے ہیں، دو افراد کے ساتھ دو خاندان جوڑتے ہیں۔ جب وہ خاندان یہ سمجھتا ہے کہ خاندان کے افراد سمجھتے ہیں کہ یہ خاندان میں ایک تباہی ہوگی، معاشرہ تباہ ہوگا، اخلاقی اعتبار سے بڑے فسادات ہوں گے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح باقی رہنا نہیں چاہیے، وہ چیزیں پیش کرتے ہیں اور عدالت شرعی اصولوں کے مطابق جدائی کرو۔ تو اسلام کے میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اس کا مطلب جو انڈیپینڈنس ہے خاندان سے وہ الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ فیصلے جو ہیں یہ خاندان نے کرنے ہیں نا، بابا جی نے کرنے ہیں کہ نکاح ٹھیک ہوا ہے نہیں ٹھیک ہوا، معاشرتی طور پہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو اٹ از این انڈیکیشن آف اے کمبائنڈ فیملی سسٹم، جب اسی کے آپ خلاف بھی ہیں۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں بلال بھائی، پتہ کیا یہاں فیصلے کرنے میں آپ بابوں کو لے آتے ہیں، جب نکاح شدہ عورت خوش رہنا چاہتی ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں تو الگ دو کمروں میں رہے۔ ہمارا جو اسلامی جو خاندانی نظام ہے، اس کو جو مغربی تہذیب اور ثقافت ہے وہ اس کے اوپر الغار کرنا چاہتی ہے، وہ اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے۔ اس میں علماء شامل ہیں؟ جی نہیں، شامل کریں ایسا، علماء تو نظام یوٹیوب بڑی پڑی ہے یار۔ بھائی بات یہ نہیں ہے کہ ہمارا، دیکھیں اسلام اعتدال کا مذہب ہے۔ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ دونوں کو حق حاصل ہے کہ لڑکی کو بھی، لڑکے کو بھی اور ان کے ولی کو بھی، کیا لڑکی طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں، لڑکی طلاق نہیں دے سکتی۔ رک جائیے، کیا لڑکی نکاح کے وقت شرط نکاح میں یہ لکھا سکتی ہے کہ مجھے یہ حق جو ہے شوہر کی طرف سے منتقل کیا جائے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ ایک منٹ حضرت، بات دونوں شریعت کی بات کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں، میں پھنس جاؤں گا۔ شریعت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک حق مرد کا ہے، ایک حق عورت کا ہے۔ کیا مرد اپنا حق؟ مرد کا حق طلاق ہے، عورت کا حق خلا ہے۔ جی درست ہے، ٹھیک ہے۔ خامد جو ہے وہ اس کو کھلے میں نہیں جا سکتا، عورت جب وہ طلاق میں نہیں جا سکتی۔ ٹھیک، خلا بھی طلاق ہے نا؟ خلا طلاق نہیں ہوتی، خلا فسخ نکاح ہوتا ہے۔ فسخ کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو قاضی، جج، پنچایت توڑ دے گی نکاح کو، آن ڈیمانڈ آف لیڈیز، عورتوں کی ڈیمانڈ پر عدالت اس کو توڑے گی۔ خامد نہ دینا چاہے طلاق، پھر بھی نہ دینا چاہے کوئی نہیں، جس طرح دیکھو نا، اب تیسری ایک سیکنڈ بلال بھائی، بیوی جو ہے، خامد جو ہے، عورت طلاق دینا چاہتا ہے، خامد طلاق دینا چاہتا ہے، عورت طلاق لینا نہیں چاہتی، کیا خیال ہے عورت کی رضامندی کو شرط قرار دیتے ہیں آپ کہ عورت راضی ہوگی طلاق ہوگی؟ نہیں۔ تو پھر عورت کے حق کے اوپر مرد کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ خامد راضی نہیں ہے دینے کو؟ تو میں آپ سے بحث کر رہا ہوں، جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو دونوں کی برابر رائے ہونی چاہیے۔ خامد راضی ہو نہ ہو، کہتے ہیں وہاں ولی نہیں ہوگا، یہاں ولی ہوگا، پھر دونوں کو برابر رکھنا ہے۔ جہاں شریعت ولایت رکھی ہے وہاں لازم ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے، کیا ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی کو حق طلاق منتقل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، جو چیز شریعت جس کو دی ہے وہ شریعت اس کا فیصلہ کرے گی، بندے کا اختیار نہیں ہے۔ شرط نکاح نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا،
شرطیں ہمارے قانون میں اگرچہ لکھا ہوا ہے، آپ کے جو نکاح فارم پہ درج ہے یہ، لیکن یہ چیز شریعت کی روح سے غلط ہے۔ اس کی وجہ شریعت نے ہر بندے کا دائرہ مقرر کیا۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی قرآن مجید کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی رب کی، قانون بھی رب کا۔ رب نے جس کو جو رائٹ دیا ہے اس کا رائٹ اس تک رہے گا، وہ جب دوسرے تک لکھا جائے گا، منتقل جب کرنے فارم کے میں لیے لکھا جائے شرعی گا دلیل کہ میں نے چاہیے۔ طلاق کا حق تمہیں دیا، تو اس کی شرعی ویلیو کوئی نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہے، قانونی ویلیو ہوگی۔ قانونی ویلیو ہو بھی تو وہ شریعت کی وجہ سے وہ کنڈم ہوگی۔ آپ کے ہاں کیا رائے ہے اس کی؟ اب دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اگر عورت کو، وہاں پہ ایک چیز میں پہلے یہ کہہ دوں کہ عورت کو توکیل، وہاں پہ جو نکاح فارم میں تفویض ہے نہیں، جب فقہ جعفری میں بات کریں گے توکیل کا کیا مطلب، وہ مرد سے رائٹ ہم لے نہیں لیتے، اس کے پاس بھی وہ رائٹ رہتا ہے۔ جیسے آپ کئی معاملات میں کسی دوسرے کو اتھارٹی لیٹر دے دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مثلا اگر آپ نے مجھے اتھارٹی لیٹر دیا آپ یہ کام لے لیں تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے، نہیں، آپ کے بہاف پہ میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ بھی کر سکتی ہے۔ جی، تو جب آپ، اگر مرد کے پاس رائٹ ہے ڈائیورس کا، لیکن اگر وہ بیوی کو اپنا وکیل مقرر کر دے کہ میں تمہیں بھی وکالت دیتا ہوں کہ تم میری طرف سے جو ہے خود کو میری نیابت میں وکالت میں طلاق دے سکتی ہو، تو پھر شریعت یہ حق وہ بھی دیتی ہے۔ 3 دفعہ طلاق دے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ ہاں، ہمارے ہاں خاوند کی وکیل یہ ہے کہ ہاں نہیں، خاوند اسے اپنی وکالت دے رہا ہے، خاوند موکل ہوا اور یہ وکیل ہوئی خاوند۔ ہاں، یہ اسے کہ آپ میری طرف سے آپ یہ حق